ایک استاد دھواں نامی شخص جو ہے وہ آج سے 2 دن ہو گئے ہیں اس شخص نے پورے سیالمگیر شہر کو اپنے دھوئیں کی لپیٹ میں لے رکھا۔ یہ کہنا ہے کہ میرا نام، میرا ڈنکا بجنا چاہیے شہر میں، استاد دھواں دھواں۔ زندگی جینے کا مزہ تب آتا ہے دوست جب موت کی انگلی پکڑ کر۔ اگر وہ نہیں باز آئیں گے، استاد دھواں کا جو دھواں بند کیا ہے پولیس نے، اسی طرح پھر ان کا بھی انجام ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان کامران بٹ، آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے نیوز۔ رکشے کا دھواں، گاڑیوں کا دھواں، موٹر سائیکل کا دھواں، روڈ پر چلتے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا۔ آج ہم آپ کو جس استاد دھوئیں کے بارے میں بتانا جا رہے ہیں، اس کے جب آپ اسٹنٹ دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ ایک استاد دھواں نامی شخص جو ہے وہ آج سے 2 دن ہو گئے ہیں اس شخص نے پورے سیالمگیر شہر کو اپنے دھوئیں کی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ 40 سالہ تفسیر انور جو کہ پیشے کے اعتبار سے چنچی رکشہ ڈرائیور ہے، لیکن آپ میری اسکرین پر اس کی چنچی چلانے کے کرتب دیکھ رہے ہیں۔ پچھلے کافی دنوں سے یہ تفسیر امجد جو کہ جیلم کا رہائشی ہے، سیالمگیر میں یہ صرف اپنا دھواں چھوڑنے آتا ہے۔ استاد دھوئیں کا اس کا یہ کہنا ہے کہ میرا نام، میرا ڈنکا بجنا چاہیے شہر میں، استاد دھواں دھواں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر شہر کے ہر بندے کی زبان پہ استاد دھوئیں کا نام ہونا چاہیے۔ تو وہ استاد دھواں نے سیالمگیر شہر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ آج اس کا دھواں جو ہے بالآخر گجرات پولیس نے بند کر دیا ہے۔ استاد دھواں جب آج سارا دن سیالمگیر کی سڑکوں پر مرڈر گشت کرتا رہا تو اس کا نوٹس لیا ڈی پی او گجرات عمر سلامت صاحب نے۔ تو ڈی پی او صاحب نے ہدایات جاری کی دبنگ آفیسر ایس ایچ او رانا عامر سعید کو۔ ایس ایچ او رانا عامر سعید نے اپنی ٹیموں کے ہمراہ استاد دھوئیں کو، جو کہ جیلم کا رہائشی ہے اور سیالمگیر کی سڑکوں پر دھوئیں کی دھاگ جمانے آتا تھا، اس کو کب اور کیسے گرفتار کیا، سنیں گے ایس ایچ او رانا عامر سعید صاحب کی زبان۔ رانا صاحب، ایک شخص آپ کے تھانے کے حدود میں اپنی دھاگ بٹھانے کئی دنوں سے اور دوسرے ضلع سے آ کر گھوم رہا ہے، کیسے گرفتار کیا ہے اس مرڈر گشت کو؟ اس میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جناب ڈی پی صاحب گجرات جناب عمر فاروق سلامت صاحب کے نوٹس میں ایک ویڈیو آئی جس میں جو استاد دھواں ہے وہ چنچی کے ہینڈل پہ بیٹھ کے مختلف کرتب دکھا رہا ہے، اور جی ٹی روڈ جو کہ پاکستان کی ایک بہت مصروف روڈ ہے، اس کے اوپر وہ غفلت لاپرواہی سے چنچی رکشہ چلا رہا تھا۔ اس کی چھوٹی سی غلطی سے ایک بہت بڑا واقعہ سامنے ہو سکتا تھا۔ جناب ڈی پی صاحب نے فوراً حکم دیا کہ اس کو فل فور جہاں بھی ہے اس کو گرفتار کیا جائے، تاکہ اس قسم کے جو ایلیمنٹس ہیں یہ معاشرے میں اس قسم کی ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کرتے ہیں، جس سے جو نوجوان نسل ہے اس کا بہت نقصان ہوتا ہے۔ اور ہم نے فوراً ٹیم تشکیل دی، ہم نے مخبر جو ہمارے ہیں ان سے ہیلپ لی، جو چنچی چلانے والا طبقہ ہے اس سے ہم نے ہیلپ لی، اور اس کو 3 سے 4 گھنٹے میں ہم نے اس کو گرفتار کر لیا۔ یہ جیلم کا رہائشی ہے اور سیالمگیر میں آ کے مزدوری کرتا تھا، یہ صرف اپنی دھاگ بٹھانے آتا تھا؟ یہ اس میں بیسیکلی جو جیلم اور سرائے عالمگیر کے درمیان صرف ایک دریا جیلم کا پل ہے، یہ بالکل ساتھ ہے، تو ادھر سے سواریاں لے کے ادھر آ جاتا تھا، ادھر سے سواریاں لے کے ادھر چلا جاتا تھا۔ اچھا۔ اور جب یہ خالی ہوتا تھا تو پھر یہ لوگوں میں اپنے آپ کو ایک نمایاں کرنے کے لیے تو اس قسم کے کرتب دکھاتا تھا۔ تو اس قسم کے جو کرتب ہیں اس سے جو نوجوان نسل ہے وہ بہت اس چیز کو فالو کرتی ہے، اور اس سے کئی اموات ہو چکی ہیں۔ جو یہ ٹک ٹاک پہ جو موویز ویڈیوز بناتے ہیں اس سے کافی ساری اموات ہو چکی ہیں، اور اس قسم کے جو ایلیمنٹس ہیں ان کو ہمیشہ ڈسکریج کرنا چاہیے، اور گجرات پولیس نے اس کو فوراً اریسٹ کیا۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے ہماری نوجوان نسل کو، بالخصوص وہ لوگ جو اس طرح کے سٹینڈز کرتے ہیں اور اپنی جان کو بھی مصیبت میں ڈالتے ہیں، اور اس طرح کے لوگوں کی وجہ سے کہیں اور بھی جانے جو ہیں وہ مشکل میں پڑ جاتی ہیں؟ بیسیکلی اگر دیکھیں تو یہ اویئرنیس کی کمی ہے، ایجوکیشن کی کمی ہے، اس میں ماں باپ کا کردار بہت اہم ہے، اوور آل سوسائٹی کا کردار بہت اہم ہے، اور پولیس جناب ڈی پی صاحب عمر فاروق سلامت صاحب کی سربراہی میں گجرات میں بہت کوشش کر رہی ہے کہ جو نوجوان نسل فالو کرتے ہیں تو اس چیز کو ڈسکریج کیا جائے، اس کے بارے میں زیرو ٹالرنس ہے جناب ڈی پی صاحب کی طرف سے۔
تو اس قسم کے ایلیمنٹس کو روکنے کے لیے ہمیں والدین کا تعاون چاہیے، عوام کا تعاون چاہیے، سول سوسائٹی کا، آپ میڈیا بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اب جو یہ آپ کی جو ویڈیو دیکھے گا، اس میں اس کو دیکھے گا کہ اس کے حوالات کے پیچھے چلا گیا ہے، تو آئندہ بچے جو یہ ون ویلنگ ہے، اس قسم کے کرتب ہیں جس سے ان کی بات ہو جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا جو ٹرینوں کے آگے سیلفی بناتے ہوئے بچے جاں بحق ہوئے ہیں، تو اس قسم کی جو چیز ہے اس کو ڈسکریج کرنے میں بہت ہیلپ ملے۔ آپ نے ابھی تک انویسٹیگیشن میں سامنے آیا ہے کہ یہ کیا کہتا ہے، کیوں اس طرح کے یہ اسٹنٹ، اس کو شوق تھا یا اپنی دھاک بٹھانے کے لیے یہ کرتا ہے یہ کام؟ بالکل ایسا ایلیمنٹ ہے اس میں، یہ بیسیکلی استاد ہے، چنچیاں ٹھیک بھی کر لیتا ہے، اس کو کھول بھی لیتا ہے، جوڑ بھی لیتا ہے، اور بڑا مشہور ہے یہ فیگر ہے جو چنچی رکشا اور جو اس قسم کے لوگ ہیں، اس میں کافی یہ مشہور ہے۔ اچھا۔ اور باقی آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ ہینڈل پہ بیٹھ کے چلاتا تھا، ایسے سمجھتا تھا کہ میں نے پتہ نہیں دنیا کا کون سا عظیم کام کر رہا ہوں اور اس سے مجھے پتہ نہیں کتنی شہرت ملے گی۔ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس سے یہ حوالات کے پیچھے جائے گا کیونکہ یہ جرم کر رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جناب ڈی پی صاحب گجرات کی سربراہی میں جو قبضہ مافیاز ہیں ان کے خلاف بٹول کارروائی ہوئی ہے، اس کے علاوہ جو اسلحہ کی نمائش تھی اس کی بڑی حد تک روک تھام ہوئی ہے، اور اس میں ہم زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہے جناب ڈی پی صاحب کی طرف سے۔ اور اس قسم کے معاملات جیسے استاد دعا جیسے لوگ ہیں، یہ تو اس بارے میں جناب ڈی پی صاحب بڑی انٹرسٹ لیتے ہیں کہ جس سے نوجوان نسل کسی غلط سائڈ پہ جانے لگتی ہے، تو ڈی پی صاحب اس بارے میں بہت سخت نوٹس لیتا ہے اور ہمیں بڑے سخت احکامات جاری کرتے ہیں کہ پولیس کا مقصد ہے کہ جو نوجوان نسل ہے اس کو اچھے کاموں کے لیے موٹیویٹ کیا جائے، اور ایسے کام جس سے ان کو غلط سائڈ پہ جانے کا موقع ملتا ہے ان کاموں کو فی الفور روکا جائے اور سختی سے روکا جائے۔ استاد دھونے کی ویڈیو رانا صاحب کافی لوگوں نے دیکھی ہوگی، کافی لوگ اس کو غلط سائڈ میں بھی دیکھی ہوگی، تو ہماری وہ نوجوان نسل جو اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کے کافی بہت جلدی رٹ پکڑ جاتی ہے، جو کہ انجام سے ناواقف ہوتی ہے، تو اس نوجوان نسل کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نوجوان نسل کے لیے میرا یہی میسج ہے کہ جو اس قسم کے لوگ ہیں ان کو بالکل فالو نہ کریں۔ ہماری جو روایات ہیں، جو اسلامی روایات ہیں، ہمارے جو بڑے بڑے لیڈر گزرے ہیں ان کو فالو کریں۔ یہ جو اس قسم کے لوگ ہیں استاد دعا جیسے، یہ لوگ معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، کو کبھی فالو نہ کریں، اپنی ایجوکیشن کی طرف توجہ دیں، اپنے ماں باپ کی نیک نامی کا باعث بنیں۔ اگر کوئی بچہ کرتا ہے اس کو فالو، پھر اگر کوئی بچہ اس کو فالو کرتا ہے تو اس کو جو پولیس ہے وہ پہلے اس کو وارننگ دے گی، کیونکہ بچے ہیں، ان کے خلاف ہم فوراً کارروائی کر دیں تو ان کا مستقبل خراب ہو سکتا ہے۔ ان کو ہم بریف کرتے ہیں، باقاعدہ اسکولوں میں کالجوں میں جا کے باقاعدہ بریفنگز ہوتی ہیں کہ آپ ایسا چیز فالو نہ کریں۔ اگر وہ نہیں باز آئیں گے تو ان کا انجام بھی استاد دعا جیسے جو ایلیمنٹس ہیں، جو لوگ ہیں، ویسا ہی انجام ہوگا جیسے آج استاد دعا کا جو دعا بند کیا ہے پولیس نے، اسی طرح پھر ان کا بھی انجام ہوگا اگر وہ باز نہیں آئے۔ بہت شکریہ جی ناظرین، یہ تھے ایس ایچ او رانا عامر سعید صاحب، ان کی زبانی آپ نے سنا ہے اس کو کیسے گرفتار کیا گیا ہے 3 گھنٹوں میں، جبکہ پچھلے کافی دنوں سے استاد دعا جی جو ہیں وہ جیلم سے یہاں پر سواریاں لے کے آتے تھے، اور ساحل ابیر کی سڑکوں پر جو ہے وہ استاد دعا جی جو ہے اپنے اسٹنٹ دکھا کر عوام کو جو ہے اپنے طرف مائل کرتے تھے۔ اور یہ استاد دعا جو ان کا جو اپنا ایک خاص فگرز ہیں رکشا چنچی والوں میں، ان کے کافی خاص نمایاں مقام رکھتے تھے۔ ایسے جو صاحب نے بتایا اگر ہماری نوجوان نسل اس طرح کے ایلیمنٹس کے پیچھے بھاگے گی تو ان کا دھواں بھی ایسے ہی بند کیا جائے گا جس طرح گجرات پولیس نے استاد دعا جی کا دھواں بند کیا۔ السلام علیکم، بہت بہت جناب معذرت، میں رکشا ایکٹنگ کرتے ہیں پکڑا گیا، انشاءاللہ زندگی چکوں یہ کام نہیں کرن لگا، تو مہربانی کرو یہ کام جڑے کر رہے چھوڑ دیں، غلط کام۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ کے بعد۔